آج تو ہمارا حال یہ ہے، رمضان میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، حافظ جی 1 پارہ کی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اگر کسی دن حافظ جی نے 1.5 پارہ کر دیا، 2 پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ نے 2 پارہ کیوں پڑھا دیا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی 2 پارہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ حافظ صاحب نے تھوڑی لمبی تراویح پڑھا دی تو سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی منظر دیکھا گیا۔ لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فضیل ڈاکو کو دیکھو، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورہ حدید کی آیت پر پہنچتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کا دل پگھل جائے۔ فضیل ابن عیاض کے دل پر چوٹ لگی، اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کا مال لوٹ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے۔ اے اللہ تیرا بندہ فضیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے، آج سے فضیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا، نہ کوئی چوری کرے گا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا۔ آج کے بعد تیرا بندہ فضیل تیرے گھر کی عبادت میں، تیرے گھر کے طواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہو۔ ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ آج ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے، اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو ایمان ہے نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی پونجی ہے ہماری۔ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کمزور ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے۔ ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی، ایمان کی دولت۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے۔ اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ شیر آبادیوں کا علاقہ ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے، الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے، اہل توحید کی یہ قوم ہے۔ مگر میرے بھائی، اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے، شرکی عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں، اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو معاف کیجئے، آپ نے اپنی برادری کا نہیں، اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے۔ یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ایمان کی پونجی، توحید کی پونجی، اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی۔ ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔
نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میرے بندو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو نیک عمل کرو، ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو، اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ آئی، اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے، اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے، پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں، مدرسے والے آپ کو سلامی دیں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے۔ نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا۔ مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یقین مانیے آپ 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا؟ عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا؟ نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے۔ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب 2 باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی بن گئے، آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے، لیکن آپ نے نیک بات، اچھی بات، حق بات دوسروں کو نہیں بتائی۔ آپ نے دوسروں کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی۔ باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، بیٹا 1 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے۔
ماں بیچاری رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے اور جوان بیٹی موبائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ روشنی میں ہیں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ ویوہار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں آپ، کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی؟ جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس نبی کا طریقہ تھا، آپ کے پاس اسلام تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا، اس کو اسلام کی شکشاؤں کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کہ آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ عبد الغفار صاحب بنارس سے ارریہ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، فوربیس گنج آپ جایا کرتے تھے، آپ کا پڑوسی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا، اسلام کے بارے میں بتایا؟ آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی؟ یہ عبد الغفار سے بھی سوال کیا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے، یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے، اس کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ تبلیغ کرنا، سچائی کی دعوت دینا، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ کو جتنی باتیں پتہ ہے اتنی باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے۔ اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ دولت والے تو دولت کے ذریعے کیجئے، اگر آپ دماغ والے تو دماغ کے ساتھ کیجئے، اگر آپ علم والے تو علم کے ساتھ کیجئے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے۔ اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لیے کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے؟ آج رات میں جب بستر پہ سونے جائے یہ تو ضرور سوچئے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو، یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریہ جانا پڑے، 4 ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ سے طائف کا سفر طے کیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر، اور نبی نے یہ سفر، اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گدھے کی سواری چلا کرتی تھی، مگر نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل طے کیا تھا۔ 100 کلومیٹر کا سفر، پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی، ریگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی طائف پہنچے، سب سے پہلے طائف کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا، ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ان کمینوں نے، ان بدبختوں نے، ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے۔ کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لیے بد دعا کر کے دکھاؤ، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا،
کہ کوئی بات نہیں، تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو میں طائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا، تم سے میری بات ہوئی ہے تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا۔ مگر ان کمبختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا، اور پورے طائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، پیدل طے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے۔ جب طائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے، ان بدماشوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کہاں سے بچاتے، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو، آپ کے بدن سے خون بہہ بہہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی طائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں، اور طائف سے 3-4 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صبر کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ ہمیں اور آپ کو صبر کا مطلب ہم نے جانا ہی نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دین کی تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی۔